صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مہمان گرامی اور معزز حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 9واں سالانہ عرس پاک بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز میں اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور مجھے خوشی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج پہلی نماز اس زیر تعمیر مسجد میں ادا کی گئی ہے، اور دعا میں نے کی تھی کہ یا اللہ اس زمین کو جو مسجد کے نام پر مخصوص کر دی گئی ہے اس کو آباد کر، اور یہ ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہاں ہوتا رہے، اور یہ خیر جو ہے یہ ساری دنیا تک پہنچتا رہے، اور یہ زمین بھی دعا کرے گی اب کہ یا اللہ مجھے ویران نہ کرنا کہ میری نسبت تیرے ساتھ ہو گئی۔ وقت چونکہ مختصر اس دفعہ بھی میرے ہاتھ آیا، صرف 15 منٹ میں میں مختصر بات کروں گا۔ سورہ الذاریات کی آیت 56 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اگر پیدا کیا ہی ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تخلیق جو ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے، ان دونوں قوموں کی تخلیق جو ہے۔ اب تخلیق تو فرشتوں کی بھی ہوئی ہے، جانور بھی تخلیق میں ہے، پرندے بھی تخلیق میں ہے، یہ جمادات نباتات بھی تخلیقاتی الہی ہے، لیکن ان دو جنسوں کے لیے، جن و انس کے لیے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ فرشتے تو رات دن عبادت کرتے ہیں، ان کو نہیں فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن و انس کو فرمایا۔ اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں کہ جتنی عبادت فرشتے کرتے ہیں اتنی تو انسان نہیں کرتا۔ ان کا تو خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ رات دن میں تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں۔ انسان تو ان کے عشر عشیر میں نہیں عبادت کرتا، لیکن ذکر کیوں کیا گیا کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کی؟ یہاں ایک تو سوال یہ اٹھتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے نا، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ ہم جو پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے یہاں عبادت کرنی، ٹھیک ہے جی، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ عبادت ہے کیا، اور آگے عبادت کا کیا مقصد؟ اب عبادت ہم کس کو کہیں؟ کوئی ڈیفینیشن ہے عبادت کی؟ اگر تحسین مجموعی ہم دیکھیں تو عبادت سر تسلیم خام کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل بلا چون و چرا اس کے احکامات کی پیروی کا نام ہے، کہ بندے کا کیا حوصلہ، بندے کی کیا جرت کہ وہ سر اٹھائے اپنے مالک کے سامنے۔ تو اس کا مطلب ہے سر جھکانا ہی عبادت ہے۔ اب یہ جو عبادت ہے وہ ہے کیا؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور زکات عبادت ہے۔ یہ کام تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور انسان بھی درود پڑھتے ہیں، انسان بھی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب دونوں کی عبادتیں جو ظاہری اشکال ہے وہ ایک ہی جیسی ہیں تو پھر یہ تخصیص کیسی ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے؟ مثلا نماز کو میں لیتا ہوں کہ نماز ایک عبادت کا طرز عمل ہے، یہ وہ عبادت نہیں ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا۔
آپ حیران ہوں گے کہ نماز کو عبادت سے باہر نکال رہے ہیں. نہیں، باہر نہیں نکال رہا. نماز عبادت کی ایک شکل ہے، ایک طرز عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، یہ ایک طرز عمل ہے. اس طرز عمل کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج زکات کرے، جہاں ہمیں مقصد نہیں بتایا جاتا کہ کیوں بھی نماز پڑھے. اب یہ ہے کہ ٹائم میرے پاس بہت مختصر ہے، ورنہ میں 1 گھنٹہ آج اس کی تشریح میں نے کرنی تھی، پھر بھی اس عبادت کا مفہوم سمجھ آنا تھا. لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ اگر نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج اور زکات بھی عبادت کی اشکال ہے، تو ان کے مقاصد کیا؟ یہ کام تو فرشتے بھی کرتے ہیں. اب مقصد نماز، مقصد روزہ وہ ہمارے سامنے جب تک نہیں ہوگا، نہ نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ حج اور زکات کا فائدہ ہے. اب کیا مقصد ہے جی نماز کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے یہ 5 وقت مسجد میں جائیں. مسجد میں کیوں جائیں؟ گھر کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی. سجدہ ہی کرنا ہے نا، یا اللہ ساری زمین تو خود کہتا ہے کہ ساری زمین میری مسجد. اب تو کہتا ہے نہیں، مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب، 27 کا ملے گا، گھر میں 1 کا ملے گا. مسجد میں کوئی اور خدا ہے، گھر میں کوئی اور خدا ہے. راز صاحب نے تو یہ فرمایا کہ یہاں ایک ہی خدا ہے. اب وہ جو ایک خدا ہے، کیا مسجد میں کچھ اور وجہ اختیار کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں کیوں 25 کا ثواب دیتا ہے، تاکہ ہمیں کیوں 1 کا دیتا ہے؟ آپ کی فکر بات ہے نا. ہمیں کہتا ہے جی مسجد میں جو، کہتا ہے جی مسجد میں جو. وہ کہتا ہے دیکھو میں مسجد میں بھی وہی خدا ہوں، میں گھر میں بھی وہی اللہ ہوں، لیکن مسجد میں میرے بندے ہوتے ہیں. مسجد میں میرے بندے ہوتے ہیں، تو بندوں کے ساتھ میں بندوں کو پوچھ کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. بھئی آج تم نماز میں نہیں آئے، کل تم نماز میں نہیں آئے، کوئی بیمار تو نہیں تھے؟ ایک دفعہ حضور نے نماز پڑھائی تو ایک صحابی نہیں آئے. حضور نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے. حضور نے فرمایا چلو سب اس کی عادت کریں. پورا ایک جلوس بڑھ کر اس کے گھر گئے. وہ خوش ہوا کہ حضور کا تشریف ہے. وہاں میرے بندے ہیں بھائی، میں 25 کا اس لیے دے رہا ہوں تمہیں ثواب کہ میرے بندوں سے مل. نماز پڑھنے کے بعد واپس نہ جا، کون سی نیکی کی تو نے؟ میرے بندوں کا خیال کر. کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، کوئی پیاسا ہے تو پانی پلا، کوئی ننگا ہے تو کپڑا پہنا. یہ نماز، یہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے، یہاں ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ سینٹر پہلے بنا دیے. انگریز تو آج تخلیق کر رہے ہیں وہ جی یہ کمیونٹی سینٹر ہے، یہ بڑھاپے کے سینٹر ہے، یہ فلاں سینٹر ہے. اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تمہارا یہ مسجد ایک سینٹر ہے، یہاں ایک دوسرے کو پوچھا کرو. اب نماز کا مقصد ہے لوگوں کو پوچھو، لوگوں کا خیال رکھو. اے بندے میرے بندوں کا خیال رکھ. میں تو اس وقت تمہیں مانوں گا جب تم میرے بندے کی کوئی پریشانی دور کرے گا، میرے بندے کی کوئی تکلیف دور کرے گا. اور روزہ کیا؟ بھوکا بھوکے رہتے ہو نا 1 مہینہ، پھر کہتے جو روزہ کھلا دو. روزہ فرماتے ہیں جو آدھی کھجور سے بھی روزہ کھلائے گا اس کو بھی روزے کا ثواب. اب روزے میں بھی بندے کو ڈال دیا، کہا اکیلا روزہ نہ رکھنا، مجھے تیری بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ اس بھوک میں بھوکے بندوں کا کتنا خیال ہے. بھوکے بندے کو کتنا خیال رکھتا ہے. اسی لیے فرمایا 1 کھجور سے بھی روزہ کھلائے گا. یہ نہیں کہا کہ فلاں نیکی کا کام کرے گا، فلاں عبادت کرے گا، فلاں عبادت نہ، پورے روزے کا ثواب دوں گا اگر 1 کھجور سے روزہ کھلائے گا، 1 پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلا دے گا. حج کیا کرتے ہیں وہاں جا کر؟ 1 لاکھ روپے آ گیا جی، چلو جی حج کریں. ٹھیک ہے جی، پہلا حج فرض ہے کر لی. 1 لاکھ اور آ گیا جی اگلے سال، دوسرا حج کرو جی. کیوں کرو دوسرا حج؟ یاد رکھے ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. اس دور میں دوسرا حج نہیں کرنا چاہیے.
اب آپ کہیں گے جی یہ تو کفر کا کلمہ پڑھ دیا جی، یہ کیا کہہ دیا جی دوسرا حج نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام نے تو کئی کے حج کیے. میں بتاتا ہوں، حضور نے ایک ہی حج کیا، ایک حج کیا، زیادہ نہیں کیا. ایک حج کیوں کیا؟ 8 ہجری میں حج فرض ہوئے تھے، 2 سال تھے حضور کے وصال کو. حضور نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، صدیق اکبر کو امیر حج میں رہے. سورہ توبہ نازل ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ کو سورہ توبہ کے احکامات دے کر پیچھے بھیجا کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دو میری طرف سے کہ آج کے بعد کوئی مشرک کوئی کافر اس حرمین شریف میں داخل نہیں ہو سکتا. اس وقت سے اب کوئی بھی کافر وہاں نہیں جا سکتا، علیحدہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، مسلم نان مسلم. اب حج نہیں کیا پہلا، صدیق اکبر نے پورے ارکان مقرر پورے کیے، حج کروایا پوری امت کو، واپس مدینے آ گئے. اب دوسرا حج آیا حضور کی عمر میں جو، تو حضور نے فرمایا اب میں حج کروں گا. حج کیا، حجۃ الوداع سے کہتے ہیں، خطبہ دیا، ایک پورا منشور دیا پوری دنیا کو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض؟ حضور نے ادھر نہیں کہا. ادھر سے آیا پھر یہی سوال، حضور نے ادھر چہرہ قرر کر لیا. وہ ادھر سے آیا، آپ نے فرمایا بس کر، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جائے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، شدی پکارے یا نبی، شدی پکارے یا نبی، عمر پکارے یا نبی، عثمان پکارے یا نبی، علی پکارے یا نبی، تم بھی پکارو یا نبی، زور سے پکارو یا نبی. ایک حج کیا حضور نے. اب آپ کہیں گے کہ ایک حج کیوں کیا؟ پہلا حج فرض ہو گیا، حضور کیوں نہیں تشریف لے؟ پورے صحابہ کو کرا تھا، حکمت تھی. ایک بات بتانے کی راز تھی کہ دوستو راز کو سمجھو. اب جب حضرت عمر فاروق کا دور ہے، کثرت سے دولت آ گئی، ایران فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، اتنی دولت آ گئی کہ زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں. اب جب زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں تو آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ آ گیا تو ٹھیک ہے دوسرا حج کریں، کیونکہ لینے والے کوئی نہیں. تیسرا کر لے، چوتھا کر لے. اگر جبری عمر میں کئی حج کی کر لے، اس دور کا تقاضا تھا. وہ پہلے دور کا تقاضا تھا کہ ایک ہی حج کرو، دوسرے دور کا تقاضا ہے کہ جتنے مرضی کر لو. اب جو دور گزر رہا ہے پاکستان میں خاص طور پر ایک ہی حج فرض ہے. دوسرے سال لاکھ روپے آ گیا، کیا کرو؟ 10-10 ہزار 10 آدمیوں میں تقسیم کرو. اس بیوہ کو 10,000، اس یتیم کو 10,000، اس بچے کی جہیز لے کر شادی کر دو. وہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ اللہ کو ہماری اس عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے کا کتنا خیال ہے، بس تو قبول ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہاں کیا ہے؟ ہم سایہ بھوکا مر رہا ہے، حاجی صاحب حج کو جا. بھائی یہ وہ دور نہیں ہے زیادہ حج کرنے کا. دوسرا حج 1 لاکھ روپیہ تقسیم کرتے، کسی طالب علم کی فیس ہی دے دے یار، کسی کی وردی سلا دے یار، اور اندر تو جا کے دے کتنی کٹھن زندگی گزر رہی ہے، لوگ بلک رہے ہیں یار. تو ایک گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری کوٹھی، کیا بات ہے؟ حضور تیرے پاس 2 سواریاں تو ایک اس کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے بھائی. اور میں آپ کو یقین سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. تو یہی بات میرا ایک بہت ہی پیارا شاگرد ہے، وہ بات کو سمجھ گیا ہے. وہ میرے پاس آتا ہے کبھی کبھی بس کچھ لیکچر سننے کے. اس نے کہا کہ سر نیکی کیا ہے. میں نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. نماز بھی یہی کہتی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھو، روزہ بھی یہی کہتا ہے لوگوں کا خیال. زکوٰۃ تو کہتی ہی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھیے آپ. اور 2.5% دے دیا نا، تو 2.5% دے کر بڑی بات نہیں کر لی کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی. نہ، سارا سال صدقات و خیرات تجھ پر واجب ہے، تجھ پر واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ 2.5 روپے 100 میں سے دے کر جان خلاصی کرا لی، نہ، سارا سال واجب. پھر بھی بندہ آ گیا، حج میں بھی بندہ آ گیا، روزے میں بھی بندہ آ گیا، نماز میں بھی بندہ آ گیا. بندوں کا خیال. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی مجھے پکڑا. میں واقعہ بتاتا ہوں. میں نے کہا بھوکے کو کھانا کھلانا.
اس نے پوچھا جی اس کے علاوہ نیکی؟ میں نے کہا ننگے کو کپڑا پہنا. ابھی میں یہ بات کر رہا تھا. ہاں میں نے کہا کہ دیکھو حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا عمراء میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا, میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا رب العالمین تو خود سارے جہانوں کا مالک ہے, تو کس طرح بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا, بات ذرا غور سے سننا, اللہ فرمائے گا تیرے پاس میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. حضور کے اگلے الفاظ بہت قابل فکر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. میں اس کے پاس تو بیٹھا ہوا ہوں, میں غریبوں کے پاس سے بیٹھا ہوتا ہوں. تو نے کبھی خاک نشین کے پاس بیٹھک کی ہے؟ کبھی فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی میں تجھے مل جاتا. تو مجھے لینے کے لیے مکے جاتا ہے, تو مجھے لینے کے لیے میدان عرفات میں جاتا ہے. حالات کا کیا تقاضا؟ حالات کا تقاضا ہے کہ لاکھ روپیہ تقسیم کر دے اور تیرا یہی حج قبول ہو گیا. حج کی کیا بات کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھو جو اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت اور ادب سے ایک دفعہ دیکھ لے گا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب. ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 دفعہ دیکھے. حضور نے فرمایا 100 حج مقبول کا ثواب. کو پیسہ خرچ کیا, والدین سامنے پیار سے دیکھ رہے, حج مل رہے, ثواب حج کے ملتے جا رہے ہیں. اب اللہ حضور نے کیا, یہ دیکھ بندے ہیں تیرے والدین ہیں, بڑا مقام ہے, تو ان کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کر حج کا ثواب. پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دے, والدین کے چہرے کی طرف دیکھ لے جا, اور حج قبول مقبول حج کا ثواب. ہو سکتا ہے کہ میدان عرفات میں حج قبول نہ ہو, پھر کیا کرو گے؟ 1 لاکھ روپے تو کیا حالات کا تقاضا ہے. بھوکے ہیں بہت ساری دنیا ارد گرد آپ کے. میں آپ کو واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا. بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. بندے کو اللہ بندے کے قریب کرتا ہے. ابھی میں اپنے شاگرد کو یہ بات حدیث بیان کر رہا تھا کہ بھائی نیکی بھوکے کو کھانا کھلانا, دوسری نیکی ننگے کو کپڑا پہنانا. اور یہی بات میں نے کی کہ اللہ فرمائے گا اگر تم اس کو کھانا کھلا تم مجھے اپنے پاس پاتے. یقین کریں میں سب کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کر. اسی وقت میرے دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی. دیکھو جی جب اللہ چیک کرتا ہے نا, اللہ کہتا ہے کہ یہی باتیں کرتے رہتے ہو, میں تمہیں چیک کرتا ہوں. اسی وقت دروازے پر صدا دی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. میں خود اٹھ کر گیا, دروازہ کھولا تو ایک نابینا شخص تھا پھٹے پرانے کپڑوں میں, اور ایک چھوٹی سی بچی کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا. کہنا جی بھوک لگی ہے میرے کو روٹی. میں کھانا کھوایا. کہتا جی میں ننگا بھی ہوں, میرے کپڑے پھٹے ہیں. اب دیکھو نا میں سوچنے لگا, میں نے اندر گیا ایک جوڑا کپڑوں کا خرید لیا. میں سوچنے لگا کہ چلو اس نے بھوک کے لیے تو کہا, اس کے ذہن میں کپڑے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے کہا بات کر رہے تو تم میں تیرے پاس ہی بیٹھا ہوا, تو نے مجھے پا لیا نا. تیرے پاس تو میں تھوڑا میں نے کہلوایا ایسے کہ دیتا ہے تو کپڑے بھی دیتا نہیں دیتا, کہ باتیں کرتا رہتا ہے. وہ شاگرد کے آنکھوں میں آنسو تھے اور میری بھی آنکھوں میں. میں کہا بھائی اللہ ان سے مل گیا, اللہ کے گھر بیٹھے مل گیا. میں حضور دی تینوں حدیث سنا, تو کچھ نیکی کی ہے. میں کہ یار تو کھانا کھلانا نیکی. دوسری ہے کہ میں کہ ننگے کو کپڑا پہنانے نیکی. میں کہ وہ دونوں گلا اللہ نے پرکھ لی ہے کہ اے کھانا کھاؤں بھی ہے کہ نہیں, اے کپڑے پہناؤں بھی ہے کہ نہیں پہناؤں. میں کیا حضور نے فرمایا کہ اللہ نو کول پاؤں, تو میں کیا اللہ سانو دو میں لو اللہ کی اینج ملنا جی میں تم صحیح دسا. اور میرے تجربے کی بات ہے, اللہ ٹھیک ہے سجدیاں بھی ملتا ہے, حکم اللہ کا ہو جاتا نا, لیکن میں تمہیں دستا ہوں ہر فرض دے نفل ہوتے ہیں. فرض نمازاں دے نفل
روزیاں دے نفلی روزے نفل، فرض زکات دی صدقات و خیرات نفل، تے فرض حج دا لوگوں کی مدد کرنا نفل، ہر فرض دے نفل ہے. جدو تسی فرض ادا کرتے جے نا اللہ دی نظر کرم ہوتی. فرض کیا ہے؟ کھلے ہو فرض ادا کرو. نماز پڑھنی ہے بھائی 5 وقت مسیطے آ تا تینوں میں قبول کرا گا. میرے بندیاں کا حال پوچھ، صدقات و خیرات کر نال خرچ بھی کر جو اللہ نے دیتا ہے. میرے بندے کا حال پوچھ. فرض تے جدو نفلی عبادت کی باری آئی کسی نے دسی نہ تہجد چپ کر کے پڑھی. میں بھی نہ بولنا پھری کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں. اور جب اتنے تو میں تو سامنے سامنے ہوں نا اتنے تو میرا گلا کرنا ہے، اتنے میری مخلوق نہ کرنا. اتنے تو وہ میں تو سامنے ہوں اتنے تو تینوں ہونا کہ 3 باری سبحان اللہ یا اللہ کہے یا 5 باری کہے یا 7 باری کہے. اتنے جنی باری مرضی کہے اتنے پہ ساری رات ہی سجدے پہ ہے سبحان اللہ یا اللہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، یا اللہ تو بہت دسی نا کہ میں تہجد پڑھی ہے، دسی نا میں نفل پڑھے گا. پھر کی ہوئے گا؟ اللہ کہے گا پھر میں تیرا محبت شروع کرتا ہوں. پر راز تو رکھنا ہے، نفلوں کا راز تو رکھنا ہے. یا 10 بیٹھے گا تو میری کہیں گئی میری تو محبت ہو جائے تو میرا راز کو قبول کرے. دسنا کیسے نہیں کیونکہ میرا تیرا پیار ہے نا. ہے بھی نا میرے پاڑا پھوڑ کر ہے، جب لوگ پاڑا پھوڑ دے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں لگتا. چپ کر چپ. روزہ 3 روزے رکھ رہے ہیں ہوں سارے آپ روزہ رکھ بھائی تراویاں بھی پاک سارے 10 میں روزہ رکھے. فلانے روکا نے روزے بھی کھلا ڈالنا. تو جو نفلی روزہ ہے نفلی روزہ رکھے نا دسنا کسی نے میں نفلی روزہ رکھے. اگر نفلی روزہ رکھ دیا ہوا کوئی دعوت آ گئی مثلا ولیمے کی دعوت آ گئی روزہ توڑ دے نہ کہ میں نفلی روزہ رکھے تو میں جی تیری دعوت نہیں قبول کرتا. نہ دعوت قبول کرنا فرض ہے. نفلی روزہ تو نفرت توڑ دے. میرے بندے کا دل نہ توڑی کتنے یار بیٹھے اور روزہ توڑ. میرے بندے کا دل کیوں توڑنا پہ وہ آیا تیرے کو دعوت لے کے تو دعوت قبول کر اور میرا تیرا کام ہے نا روزے کا چھڑ دے. میرے بندے کے خاطر چھڑ دے. وہ دل ہے تھوڑا کی آخے گا میں تو بڑی حسرت نہ گیا سی کہ میری دعوت قبول ہوئے ہو تو وہ کہتا نہیں جی میں نفلی روزہ رکھے وہ بھائی نفلی روزہ رکھے چھڑ دے. دیکھو نا یہ ہے بندہ بندے کا خیال رکھیا. زکات آ گئی اللہ کہتا ہے 2.5% زکات ہے. نبی کی فرمانا ہے اسلامی حکومت کو جمع کرو. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو پیسے گورنمنٹ کو سی دینے کسی خود نہیں سی دے سکتے زکات ہے پیسے غریب نو. غریب نو اگر دینے ہیں تو چپ کر کے دے. رات آٹے کی بوری کسی بیوہ نے کر دے ہے کسی یتیم نو پیسے دے ہے کسی کے گھر صدقات و خیرات وہ نہیں دسنا. اگر وہ 10 بیٹھا سارا میرا گھر ہو جائے گا. زکات 10 میں 2.5% کٹا دیتی ہے گورنمنٹ. لیکن وہ جی گل ہے نا نیکی وہ تیری میری ہے نا وہ تو پھر راز ہو گئے نا. نفلی عبادت کرے گا تو کی ہوئے گا تیری میری محبت شروع ہو گئی. اچھا یا اللہ محبت شروع ہو گئی. ہاں جی محبت شروع ہو گئی. نفلی نماز پڑھے گا محبت شروع. نفلی روزہ رکھے گا محبت شروع. نفلی صدقات و خیرات کرے گا محبت شروع. نفلی حج کرے گا محبت شروع. پھر کی ہوئے گا پھر میں جبریل کو بلاؤں. اللہ کہتا پھر میں جبریل کو بلاؤں گا. ہاں جبریل ادھر آ رہا ذرا جاننا میں آ گیا. بھائی گل سن دنیا چ ایک بندہ میرے نال پیار کر لگ پیا تو میں بھی وہ پیار کرنا تو فرشتہ اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے نو پسند کرتا ہے فلاں بندے نو محبت کرتا ہے. جبریل کہتے ہیں میں جاننا ہے کہ سارا فرشتہ کہنا ہے کہ یا اللہ یا اے میرے فرشتو اللہ فلاں دنیا فلاں بندے نے محبت کرتا ہے تسی بھی محبت کرو. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس محبت اللہ دی ہے نا وہ جب فرشتوں کے آ جاتی فرشتے پھر قطار کر اترتے تو پھر اس شخص کی محبت پھیلتی ہے معاشرے کے اندر اور لوگ چوک تک جو وہ آتے وہ پیار کی نشانی پھر شروع ہو جاتی ہے. بوٹی اندر جو مشکل مچاؤتی ہے نا تو جان فلاں کے آتی ہے پھر خوشبو پھیلتی ہے. وہ خوشبو پھیلتی ہے دور دور تک. کیوں؟ اللہ کا محبت جو ہو گئی ہے تو محبت ہوتی ہے وعدہ کرنا فرضی ادا کرنا محبت نہیں ہوتی وہ نظریں کرم ہوتی ہے. محبت بڑھتی ہے نفلی عبادت. پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ہاتھ ہو جانا اور میرے نہ کام کرتا ہے.
میں وہ اکھا ہو جانا میرے نہ دیکھتا ہے، میں وہ کان ہو جانا میرے نہ سنتا ہے، میں وہ زبان ہو جانا میرے نہ بولتا ہے. یہ مقام پھر آ جاتا ہے. یہی مقام صوفیات ہے، یہی مقام اولیاء ہے. تو دوستو غلط بہت میں حاجی کر رہی ہوں، لیکن وقت ہے، اثر کی نماز ہے، تب لنگر بھی کھوا. اصل عبادت یہ ہوئی ہے بس. دیکھو نا نماز کھے واسطے پڑھنا؟ لوگوں واسطے. رب کہنا مینو تو سجدہ کرنا ہی پہ ہے، لیکن سجدہ کر کے میرے بندے کا کنا خیال رکھے، حج کر کے میرے بندے کا کنا خیال رکھے، زکات دے کے میرے بندے کا کنا خیال رکھے، روزے رکھ کے کھے روزہ کھلایا. اس واسطے دوستو اس معاشرے دے وچ ضروری ہے کہ اسی لوگوں کا خیال رکھیے، سجے کھبے نظر کریے. بڑے بڑے غریب نے، بڑے بڑے مسکین نے، بڑے بڑے خدا ترس نے. وہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا فقیر، چلو چیک کرنے نا انہیں مانتا کہ نہیں مانتا. اللہ نے فقیر بھیج دیتا. وہ اللہ نے کیا کہ ٹھیک ہے، میں مور لاتی کہ میں تمہیں مل گیا. اللہ اس طرح مل جاتا ہے، اللہ کے گھر بیٹھے بھی تمہیں مل جاتا ہے، صرف ہے کہ بندہ بندے کا خیال رکھے. اس واسطے دوستو سبحان اللہ، اس واسطے سبحان اللہ. اس واسطے دوستو اصل عبادت جس واسطے ساری تخلیق کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ میری نمازوں کے نال بندے کا خیال رکھ، میرے روزے کے نال بندے کا خیال رکھ، میری حج اور زکات کے نال بندے کا خیال رکھ. اگر تو میری تخلیق کا خیال رکھے گا تو تیری تخلیق کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو تے تانوں یہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہے دوستو کہ ہر جمعرات میں ایک ذکر کروانا ہے، درس قرآن دینا ہے. ایک ڈیوٹی لگی ہے والد صاحب والوں، پیر و مرشد والوں. ہر جمعرات معصومیہ ماڈل سکول ملا حجرہ مولی عبداللہ صاحب کی مسجد کے نال معصومیہ ماڈل سکول ہے. ہر جمعرات مغرب تو بعد محفل ذکر ہوتی، درس قرآن ہوتا ہے. اس جمعرات انشاءاللہ سورہ کاف کا درس شروع ہو جائے گا. نماز عشاء پڑھا کے کھانا کھلا کے تو میں 2 سال فارغ کر لوں. سارے دوست کوشش کریا کرو اس جمعرات کی محفل سے ضرور پہنچا کرو، کیونکہ اس محفل سے جہاں آئے گا وہ بخشش ہو جائے گی. اور وجہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کی جتنے محفل ہوتی ہے فرشتے انہوں کانپ لیں گے اور ادو تک کرن دیں گے جدوں تک محفل قائم رہے. جدو محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال چ پایا؟ وہ کہتے یا اللہ تیرا ذکر کر رہے سن. بہت لمبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا گواہ ہو میں سارے بخشیا. اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی سی جہاں کوئی ذکر واسطے نہیں سی آیا، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا سی، وہ کسی اور غرض نال آیا سی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ رہو میں انہوں نے بخشیا کیونکہ انہاں نیک لوگوں کے ذکر کرنے والے کے قریب بیٹھنے والا کدی بدبخت نہیں رہتا. یہ ساری چیزاں اتنے میں ایک کتاب چھوٹی جی لکھی ہے ضیاء القلوب، وہ ذکر کی ہے، مرشد کی ہے، بیعت کی ہے، ختم خواجگان کی ہے. یہی حدیث بھی میں لکھی ہے پوری ہے. 5 روپے ہدیہ رکھے اتنے پہ صرف بہت بڑا خزانہ ہے بند کرتا مختصر ہے. سارے دوست لے کے جایا جی تو جمعرات کی محفل چ بھی سب آیا کرو. اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحت و سلامتی دے. اور رل کے دعا کرنے ہیں، دعا تو بعد نماز اثر تو پھر کھانا تیار ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. 2 شعر صلاۃ و سلام. اس کی ہر ایک سایت پہ لاکھوں سلام، اس